بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. جو بھی آپ بڑا سے بڑا واقعہ اسلام کے اندر اٹھا لیجئے، اس میں اہل بیت علیہم السلام کا کردار موجود ہے. اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کا کردار موجود ہے. جو اہل بیت علیہم السلام سے صحابہ اکرام محبت کرتے تھے، ان کا کردار موجود ہے. یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ اس عالم میں صرف دو ہی فرقے ہیں. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو حق و باطل کی تمیز، یعنی حق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور باطل نمرود کے ساتھ تھا. یعنی حق کی جانب موسیٰ علیہ السلام تھے اور باطل کی جانب نمرود تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام حق کی جانب تھے اور ہیرود، یہ بھی ایک پکا شیطان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا. ہیرود باطل کی جانب تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی حق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب تھا اور باطل کا آپ اندازہ ابو جہل و ابو لہب سے کرتے تھے. لیکن کربلا کے بعد حق و باطل کا معیار یہ فکس ہو گیا قیامت تک. کربلا کے بعد حق و باطل کا معیار صرف دو چیزوں پر ہے. اگر اب حقانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کا نام حسینیت ہے، اور اب باطل کی زندہ یعنی حق کا کردار جو بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا حسینیت میں جمع کر دیا. اگر حق کی پہچان آپ بتانا چاہتے ہیں کسی کو تو اپنے آپ کو آپ حسینی کہنا پڑے گا. حسینیت حق کا معیار ہے اور باطل کا معیار یزیدیت ہے. یہ قیامت تک یہی رہے گا. صرف 73 فرقوں کا نچوڑ، یعنی 72 فرقوں کا نچوڑ صرف دو فرقے ہیں، ایک حسینیت ایک یزیدیت. یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا چوائس کرنا چاہتے ہیں. آپ کچھ بھی چوائس کریں گے یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. چاہے تو آپ یزیدیت کو چوائس کیجئے، چاہے تو آپ حسینیت کو چوائس کیجئے. لیکن آپ کو اگر حق کی تلاش ہے، حق سے لگاؤ ہے، حق سے طلب ہے، وہ صرف اور صرف حسینیت میں ہی آپ کو ملے گا. بنا حسینیت کے حق کی پہچان ہی نہیں ہے. اگر حق کی پہچان چاہتے ہو تو حسینیت میں آنا پڑے گا. آپ دو ہی فرقے قیامت تک باقی رہیں گے، ایک حسینیت ایک یزیدیت. یہ حق و باطل کا قیامت تک معیار ہے. کربلا ایک ایسا سانحہ تھا، یعنی مولا حسین نے بیعت نہیں کی. بہت سے عالم لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز بچانے گئے تھے، نماز بچانے گئے تھے، نماز بچانے گئے تھے. یہی رٹایا ہوا ہے بچپن سے. ارے کربلا میں مولا حسین نماز نہیں، حق و باطل کی تمیز کرنے گئے تھے. کیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کس کی طرف ہے اور باطل کس کی طرف ہے، خدا کا دشمن کون ہے اور خدا کا دوست کون ہے، یہ بتانے گئے تھے. نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے گئے تھے. نظام مصطفیٰ میں نماز بھی آ جاتی ہے، نماز میں نظام مصطفیٰ نہیں آتا. نظام مصطفیٰ آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار کی شریعت کو بچانے گئے تھے. اگر کربلا میں مولا حسین علیہ السلام اگرچہ قربانی نہ دیتے، آج ہر گھر میں یزیدی بچہ پیدا ہوتا، یزید کا کردار عام ہوتا. یہ میرے مولا حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ حق کی آواز آج بھی بلند ہے اور حق کی آواز کو کوئی بھی دبا نہیں سکتا. چاہے جتنے پروپیگنڈے کر لو، جتنے چالے آپ چل لو، حق ہمیشہ سر چڑھ کر ہی بولتا ہے. حق کو کوئی جھکانے والا پیدا ہی نہیں ہوا ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا